تاریخ کے سینے میں کچھ ایسے واقعات دفن ہیں جو عقل کو دنگ کر دیتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ان چند نوجوانوں کی جنہوں نے دنیا کی آسائشوں پر اللہ کی رضا کو ترجیح دی اور پھر وقت کی لہریں ان کے لیے تھم گئیں۔ یہ ذکر ہے اصحاب کہف کا، یعنی غار والوں کا۔ آج سے صدیوں پہلے رومی سلطنت کے شہر افسوس میں ایک جابر بادشاہ دقیانوس کی حکومت تھی۔ وہ خود کو معبود کہلواتا تھا اور جو اللہ کی عبادت کرتا اسے بے دردی سے قتل کر دیتا۔ اس تاریک دور میں شاہی دربار سے تعلق رکھنے والے چند بلند مرتبہ نوجوانوں کے دل ایمان کی روشنی سے منور ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جھوٹے خداؤں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ جب بادشاہ کو ان کے ایمان کی خبر ہوئی تو ان نوجوانوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کا ارادہ کیا۔ وہ شہر سے نکل کر پہاڑوں کی طرف چل دیے۔ راستے میں ایک کتاب ہی ان کے ساتھ شامل ہو گیا جسے تاریخ قطمیر کے نام سے جانتی ہے۔ ایک تنگ غار میں پناہ لیتے ہوئے انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں ہمارے لیے رہنمائی کا سامان کر۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان پر ایک گہری نیند طاری کر دی۔ یہ کوئی عام نیند نہ تھی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سورج طلوع ہوتے وقت ان کے غار سے دائیں جانب جھک جاتا اور غروب ہوتے وقت بائیں جانب سے کترا کر نکل جاتا تاکہ ان کے جسم دھوپ سے محفوظ رہیں۔ وہ کروٹیں بدلتے رہے تاکہ زمین ان کے جسموں کو نقصان نہ پہنچائے۔ ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر ہاتھ پھیلائے پہرا دیتا رہا۔ دیکھنے والے پر ایسی ہیبت طاری ہوتی کہ کوئی ان کے قریب جانے کی ہمت نہ کرتا۔ پھر ایک صبح وہ بیدار ہوئے۔ انہیں ایسا لگا جیسے وہ صرف ایک دن یا اس کا کچھ حصہ سوئے ہیں۔ شدید بھوک کے عالم میں انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کچھ چاندی کے سکے دے کر شہر بھیجا تاکہ وہ چھپ کر کچھ پاکیزہ کھانا لے آئے۔ لیکن جب وہ نوجوان شہر پہنچا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ شہر کا نقشہ بدل چکا تھا، عمارتیں نئی تھیں اور لوگ اجنبی تھے۔ جب اس نے دکاندار کو صدیوں پرانا سکہ دکھایا تو لوگ سمجھے کہ اسے کوئی قدیم خزانہ مل دوبارہ جی اٹھنے کی نشانی بنا دیا تھا۔ اصحاب کہف کی یہ کہانی ہمیں یقین دلاتی ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرتا ہے تو اللہ اسے ایسی پناہ دیتا ہے جس کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ غار میں واپس چلے گئے اور اللہ نے انہیں ہمیں